بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم نے اجوف کے 4 قواعد پڑھے۔ ایک قاعدہ پڑھا کالا کا، دوسرا قاعدہ کلنا یا بینا کا پڑھا، اور یہ دونوں قواعد کیا ہیں؟ معروف، فی الماضی معروف میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے جو 2 پڑھے وہ ہے کیلا کا قاعدہ جو مجہول میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد یقولو کا قاعدہ یا یبیعو جو جمع مذکر غائب کے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں تک ہم پہنچ گئے، معنی تو پڑھے لیکن ایک ایکسیپشن یہ ہے جو مستثنیٰ ہے، جیسے مقول، یہ مقول میں تبدیل ہو جائے گا یقول یبیعو کا قاعدہ استعمال ہو کے۔ اب ہمارا اگلا جو قاعدہ ہے ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے قاعدہ لم یقل۔ اگر لام کلمہ ساکن ہو جائے تو عین کلمے میں حرف علت واو یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتے ہیں۔ اگر لم ساکن ہو جائے، لام کیوں ساکن ہوگا؟ اب آگے پڑھتے ہیں مثال میں۔ مثال جو دیا ہے وہ ہے یقولو۔ اب یقولو پر جب لم داخل ہوتا ہے، لم جو ہے وہ جوازم میں سے ہے اور فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہو کے اگر فعل، مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں وزن، تو یہ ماضی کا ہے، اس کے بعد مضارع بنا دیتے ہیں، کیا بن گیا؟ یفعلو یا یفعلو، تو یہ مضارع کا صیغہ بن گیا۔ اب اس کے شروع میں اگر ہم لم داخل کریں گے تو لام جو کلمہ ہے اس پر سکون آئے گا۔ اگر افعال خمسہ میں سے نہ ہو جس میں نون اعرابی ہوتا ہے تو لام کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ یہاں پر اتفاقاً یہاں پر لام ہی آیا ہے، تو لم کے آنے کی وجہ سے یہ لام کیا ہوگا؟ ساکن ہو جائے گا۔ پھر لام بھی ساکن اور واو بھی ساکن، تو جو واو ہے حرف علت ہے، اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پھر حرف علت کو حذف کیا جائے گا۔ اب وضاحت دی گئی ہے۔ یقولو میں لم جازمہ کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہوا۔ اب اس کلمہ جب ساکن ہو تو کیا بنا؟ لم یقول، مطلب پڑھا ہی نہیں جا سکتا ہے نا، ہو گیا۔ پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو حذف ہوا تو پھر کیا بنا؟ لم یقل ہو گیا۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے طبیعوں میں لکھ دیتا ہوں، یہی قاعدہ جو وہ باقی مثالیں ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تا با یا عین، اب یہ کیا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یبیعو لے لو یا طبیعو لے لو، ایک ہی معنی ہے۔ اب لم کو ہم نے داخل کر دیا، لم داخل کرنے کے بعد یہ عین کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، سکون آ جائے گا اس پہ۔ تو یہاں پر جو یا ہے وہ حذف کی جائے گی کیونکہ یا بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے، تو حرف علت کو کیا ساکن کیا جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ لم تبع۔ اور اسی طرح لم تخف بھی بن جائے گا یا لم یخاف، کیونکہ یخافو تھا، میں لکھ دیتا ہوں وہ بھی یخافو۔ تو لم آ گیا، لم آنے کی وجہ سے یہ فا ساکن ہوا اور الف بھی ساکن ہے تو الف کو حذف کیا جائے گا اور لم یخف ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا قاعدہ ہے وہ ہے تقولو سے کل کا۔ پڑھتے ہیں وضاحت۔ تقولو میں امر کی وجہ سے تا گر گئی، تا گر گئی، اب کیا پھر ہوا؟ لام کلمہ ساکن ہوا۔ لام کلمہ مثال کے طور پر میں وزن لیتا ہوں نا، تفعلو، تو تفعلو میں جو لام ہے یہ کلمہ ساکن کیا جاتا ہے اور تا حذف کی جاتی ہے۔ اب تو کیا بن گیا؟ قول بن گیا، قل ہو گیا۔ پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کیا گیا، واو حذف ہوا تو قل ہو گیا۔ یہ ہمارے سامنے قاعدہ ہے کہ اگر تقولو کا ہم فعل امر صیغہ امر بنائیں گے تو تقولو سے کل بن جائے گا، اس لیے بن جائے گا کہ تا ہے وہ بھی حذف کیا جاتا ہے امر بناتے وقت، اور جو آخری کیا ہے لام کلمہ ہے یا آخری کلمہ ہے اس کو ہم کیا کرتے؟ سکون دیتے، تو اس کو سکون دے دیا، پھر یہ لام بھی ساکن ہو گیا اور واو پہلے سے ساکن ہے، تو واو حرف علت ہے اس کو حذف کیا جائے گا، پھر صرف کل رہ جائے گا۔ اور یہی قاعدہ دوسرے کلمات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اجوف کے جو کلمات ہیں مثال کے طور پر طبیعو، تو طبیعو جو ہے اس میں کیا ہوا؟ امر بناتے وقت تا کو ہم نے حذف کیا اور آخری کلمہ عین کو سکون دے دیا، تو یا ساکن ہے پھر یا کو حذف کر دیا، تو کیا بن جائے گا؟ بیع، بیع۔ اسی طرح تخافو ہے، تو تخافو کے ساتھ تا حذف ہوئی اور فا کو سکون دے دیا تو الف کو حذف کیا جائے گا اور بن جائے گا خف۔ تو یہ ہو گیا تقولو سے کل کا، یا طبیعو سے بیع اور تخافو سے خف۔ اس کے بعد ہے ملاحظہ نوٹ، اگر لام کلمہ ضمیر یا نون تاکید کے ملنے سے متحرک ہو
تو حرف علت اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، جیسے لم یقولا اور قولنا۔ تو دو وجہ بتائے، اگر لام کلمہ ضمیر یا نون تاکید کے ملنے سے متحرک ہو، اس کا آخر متحرک ہو جائے، متحرک ہو گیا، تو تب کیا ہوگا؟ حرف علت جو ہے اس کو حذف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ متحرک ہوا تو اجتماع ساکنین نہیں آئے گا، جب اجتماع ساکنین نہیں ہوگا تو حرف علت حذف ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو قاعدہ ہے چھٹا، وہ ہے قائل قاعدہ۔ جو واو یا وزن فاعل کے عین کلمے میں واقع ہو وہ حمزہ سے بدل جاتے ہیں، بشرطیہ یہ کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو یا اس کا فعل مستعمل نہ ہو، استعمال میں نہ ہو۔ تو ہم نے یہ جانا کہ اگر عین کلمہ ہے فاعل کے وزن پر، اس میں کیا آ جائے؟ واو آ جائے یا کلمہ حرف علت آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قاولن، تو قاولن میں یہاں پر واو جو ہے عین فاعل کے وزن میں عین کی جگہ پر واقع ہوا ہے، تو اس واو کو ہم حمزہ سے بدل دیں گے، اور بائعن کو بائعن سے حمزہ سے بدل دیں گے کیونکہ یا آئی ہے، سائفن کو سائفن سے تلوار والا، تو حمزہ سے بدل دیں گے۔ وضاحت دی گئی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وضاحت، فاعل کا وزن دیا ہے عین کلمہ جو ریڈ کلر ہے، جب عین کلمے پر کوئی حرف علت آ جائے گا تو اس کو ہم حمزہ سے بدل دیں گے۔ یہاں پر آیا ہے قاولن میں واو، تو واو کو ہم نے حمزہ سے بدلا تو کیا بن گیا؟ قائلن۔ بائعن میں یا ہے حرف علت جو عین کلمے پر آئی ہے، تو حمزہ سے بدلا تو بائعن بن گیا، اور سائفن کو یا کو بدلا حمزہ سے تو سائفن بن گیا۔ واو یا وزن فاعل کے عین کلمے میں واقع ہو، قاولن کے فعل قوالا اور بائعن کے فعل بیع میں تعلیل ہوئی ہو، یہ شرط ہے۔ اگر اس میں تعلیل ہوئی ہو تو مزید جب اس کا ہم اسم فاعل بنائیں گے، فاعل کے وزن پر ڈالیں گے، تب بھی ہم تعلیل کریں گے۔ اور سائفن کا فعل مستعمل نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، اس لیے واو یا کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا۔ ملاحظہ، آئینہ جو ہے اور آورہ جو ہے، اس کا اسم فاعل عین اور آورن ہی آئے گا، کیونکہ ان دونوں کے افعال میں تعلیل نہیں ہوئی، یا تحلیل ہوتی نہیں ہے تو نہیں ہوتی تو پھر نہیں ہوئی نا، تو اسی وجہ سے یہ اپنی حالت میں برقرار رہتے ہیں، آئینہ اور آورہ، اور اس کا اسم فاعل اسی وزن پر آئے گا، اس کے عین کلمے میں کوئی چینجنگ حمزہ سے تبدیل نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی کویشچن ہو تو بتا سکتے ہو۔ والسلام۔